السلام علیکم۔ بہت ہی دلچسپ کہانی سنانے جا رہی ہوں آپ کو آج۔ پورا سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، تو چلے بڑھتے ہیں۔ دفعہ مسلمانوں اور کافروں میں بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کافر بہت زیادہ تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے بہت بہادری کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا اور بہت سارے کافر قتل کر دیے، مگر کافروں کے پاس اسلحہ اور طاقت بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ اس جنگ میں جیت گئے اور انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو قید کر لیا۔ کافروں کے ایک سردار نے ان مسلمان قیدیوں کو ایک جیل میں بند کر دیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان قیدیوں کی نگرانی کرے تاکہ کوئی قیدی جیل سے بھاگ نہ جائے۔ سردار کے اس حکم کے بعد سب سپاہی بہت الرٹ ہو گئے اور انہوں نے مسلمان قیدیوں کو زنجیروں سے باندھ کر قید خانے میں بند کر دیا۔ ایک دن وہ کافر سردار اچانک ہی قید خانے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان قیدی کی زنجیریں کھلی ہوئی ہے اور وہ بالکل آزاد ہو کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ کافر سردار کو یہ منظر دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے اس سپاہی کو بلایا جو اس وقت قیدیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ سردار نے اس سے پوچھا، تم نے مسلمان قیدی کو کیوں اس طرح آزاد کر رکھا ہے؟ سردار کا غصہ دیکھ کر سپاہی کی جان نکل گئی۔ اس نے کہا، جناب مجھے نہیں پتہ یہ کیسے آزاد ہوا۔ سپاہی کا یہ جواب سن کر سردار کو اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب سپاہی کو بہت زیادہ مار پڑی تو وہ اصل بات بتانے پر راضی ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے سردار کو بتایا، یہ مسلمان قیدی مجھے ہر نماز کے وقت کہتا ہے کہ میری زنجیریں کھول دو اور مجھے نماز پڑھنے دو۔ نماز پڑھ کر میں تمہیں سونے کا ایک سکہ دوں گا۔ سکے کی لالچ میں آ کر میں اسے کھول دیتا ہوں، پھر وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پھر مجھے سونے کا ایک سکہ دیتا ہے اور اس کے بعد میں اسے دوبارہ زنجیروں میں جکڑ دیتا ہوں۔ یہ قیدی سونے کے اتنے سکے لاتا کہاں سے ہے؟ سردار نے اپنے سپاہی سے پوچھا۔ جناب اس کے پاس مال تو نہیں ہے، لیکن ہر مرتبہ نماز سے فارغ ہو کر یہ قیدی زمین پر ہاتھ مارتا ہے اور سونے کا ایک سکہ زمین سے اٹھا کر مجھے دے دیتا ہے۔ سپاہی کا یہ جواب سن کر سردار بہت حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے سپاہی سے کہا کہ کل تم چھٹی کرنا اور تمہاری جگہ میں خود ان قیدیوں کی نگرانی کروں گا۔ اس نے سپاہی سے اس کی وردی بھی لے لی تاکہ وہ اسے پہن کر نگرانی کرے اور کوئی قیدی اسے پہچان نہ سکے۔ اگلی صبح سپاہی ڈیوٹی پر نہیں آیا اور اس کی جگہ سردار خود سپاہی بن کر جیل میں بند مسلمان قیدیوں کی نگرانی کرنے آ گیا۔ سردار کو کڑے کڑے دوپہر ہو گئی تو اچانک اسے مسلمان قیدی نے اسے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور کہا، میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے ان زنجیروں سے آزاد کر دو تو میں تمہیں سونے کا ایک سکہ دوں گا۔ سردار نے قیدی سے کہا، نہیں میں ایک سکہ نہیں 2 سکے لوں گا۔ قیدی نے کہا، ٹھیک ہے میں تمہیں 2 سکے دے دوں گا۔ چنانچہ سردار نے اسے کھول دیا اور اس نے اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس قیدی نے زمین پر ہاتھ مارا اور 2 بالکل نئے سونے کے سکے اٹھا کر سردار کے حوالے کر دیے۔ سردار کو یہ منظر دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مسلمان قیدی نے پھر اس سے کہا، مجھے نماز پڑھنے دو، میں تمہیں 2 سونے کے سکے دوں گا۔ یہ سن کر سردار نے جواب دیا، میں 2 نہیں بلکہ 5 سونے کے سکے لوں گا۔ قیدی بولا، ٹھیک ہے۔ سردار نے اسے کھول دیا۔ اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد زمین پر ہاتھ مار کر سونے کے 5 سکے اٹھائے اور سردار کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ سردار کی حیرانی اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس مسلمان قیدی کے پاس اتنے قیمتی سکے کہاں سے آتے ہیں، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ مسلمان قیدی نے اس سے پھر کہا، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے لیکن میں اس کے بدلے سونے کے 10 سکے لوں گا۔ مسلمان قیدی نے فوراً اس کی بات مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں 10 سونے کے سکے دے دوں گا۔ سردار نے اسے کھول دیا۔ اس نے نماز پڑھی اور وعدے کے مطابق زمین سے 10 سونے کے سکے اٹھا کر سردار کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو مسلمان قیدی نے پھر نماز کی فرمائش کی۔ سردار نے کہا، اب تو میں سونے کے 20 سکے لوں گا۔ قیدی فوراً بولا، ٹھیک ہے میں تمہیں 20 سونے کے سکے دے دوں گا۔ سردار کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے قیدی کو پھر کھول دیا۔ قیدی نے اپنے معمول کے مطابق آرام سے نماز پڑھی، زمین پر ہاتھ مارا اور 20 سونے کے سکے اٹھا کر سردار کو دیتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ تمہارا دل چاہے مانگ لو۔
میرا مولا یعنی اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے، میں جب بھی اسے کچھ مانگتا ہوں تو وہ مجھے دینے میں بالکل کنجوسی نہیں کرتا۔ مسلمان قیدی کی یہ بات سن کر کافر سردار کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ ہے، اس لیے وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے سونے کے سکے مانگتا ہے اور جتنے اسے چاہیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔ رات کا اندھیرا ہر طرف چھا چکا تھا، گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ مسلمان قیدی بھی سکون کی نیند سو رہا تھا، لیکن کافر سردار کے ذہن پر صرف اسی کا خیال سوار تھا۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے ایسے اچھے اور نیک لوگوں کو قید کر کے بہت برا کیا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ قید خانے سے نکلا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات پر اس نے سونے کی بہت کوشش کی لیکن نیند نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی وہ قید خانے میں گیا۔ وہاں اس نے مسلمان قیدی کی زنجیریں کھول دی اور کہا کہ میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں، آپ واپس اپنے ملک جانا چاہے تو چلے جائیں اور اگر ہمارے پاس رہنا چاہے تو ہم آپ کا خوب احترام کریں گے۔ مسلمان قیدی نے کہا میں واپس اپنے ملک جانا چاہتا ہوں۔ کافر سردار نے کہا کہ بہت اچھا، میں ابھی آپ کی واپسی کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے 10 سپاہیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ سب تیار ہو جائے کیونکہ انہوں نے اس مسلمان قیدی کو حفاظت کے ساتھ اس کے ملک تک چھوڑ کر آنا ہے۔ ان سپاہیوں کو سردار نے بہت سارا سامان اور رستے کا خرچہ بھی دے دیا۔ مسلمان قیدی رہا ہونے کے بعد جب وہاں سے چلنے لگا تو اس نے کافر سردار کو شکریہ ادا کیا اور اس سے دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس دین پر موت دے جو دین اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ یہ دعا سنتے ہی کافر سردار کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی اور کچھ دیر بعد ہی مسلمان قیدی سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ان کے روانہ ہونے سے پہلے سردار نے مسلمان قیدی کو ایک دوات اور کاغذ دیا اور اس سے کہا اے بزرگ، جب آپ حفاظت کے ساتھ اپنے ملک میں پہنچ جائے تو مجھے اس سیاہی سے خاص الفاظ میں خط لکھ دیجیے گا تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ آپ خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر کافر سردار نے مسافروں کو الوداع کہا۔ رومیوں کے اس ملک سے مسلمانوں کا ملک 5 دن کی مسافت دور تھا، یعنی ان سپاہیوں کو وہاں جانے اور واپس آنے میں کم از کم 10 دن لگتے تھے، لیکن صرف 6 دن کے بعد ہی کافر سردار کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سپاہی واپس آ گئے اور ساتھ ہی مسلمان قیدی کا خاص خط بھی لے کر آئے ہیں۔ کافر سردار نے حیران ہو کر سپاہیوں سے پوچھا کہ وہ اتنی جلدی کیسے واپس لوٹ آئے۔ سپاہیوں نے اسے بتایا کہ جناب، جس وقت ہم آپ سے رخصت ہوئے اور وہ مسلمان بزرگ ہمارے ساتھ تھے تو ہم بغیر کسی تکلیف اور تھکاوٹ کے صرف 1 گھنٹے میں ہی ان کے ملک جا پہنچے، لیکن جب واپس روانہ ہوئے تو ہمیں وہاں سے یہاں تک پہنچنے کے لیے مسلسل 5 دن کا طویل سفر طے کرنا پڑا۔ سپاہیوں کی یہ بات سنتے ہی سردار بول اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہانی آپ نے سن لی، اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک سچے مسلمان کے پاس کیا طاقت ہوتی ہے، تو اسے کوئی بندش روک نہیں سکتا، اور اگر آپ بھی ہر قید سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ بالکل بھی مت بھولیے گا سبسکرائب، لائک اور شیئر۔ اللہ نگہبان۔